بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا عمران خان معرض وجود میں آ رہا ہے، نئی پاکستان تحریک انصاف لے کر، اور نئی طاقت کے ساتھ وہ میدان میں اترے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ معاملات بہت جلد حل ہو جائیں گے، اور جو کشیدگی پائی جاتی ہے ملٹری سائڈ پہ اور عمران خان صاحب کے درمیان، وہ کشیدگی ختم ہوگی، برف پگھلے گی اور معاملات آگے بڑھیں گے. اور یہ جو پورے ملک میں اس وقت ہزاروں سیاسی قیدی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عالمی برادری اقوام متحدہ اس کی مذمت کر رہی ہے، اور پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پاکستان کو بدنامی کی عطا گہرائیوں میں لا کے پھینک دیا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گرفتار ہیں اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے بغیر کسی جرم کے، اور 3 MPO کے تحت، نقص امن کے اندیشے کے تحت، جو کہ ایک مارشل لائی آرڈر ہے. جنرل ایوب خان نے اس کو لاگو کیا تھا اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، جمہوری ملک ہے، آئین ہے، آزاد عدلیہ ہے، لیکن اس وقت سب کا سب سینسرشپ ہے. بدترین قسم کی آمریت، فاشسٹ طرز حکمرانی مسلط ہے. ہمارے شہید ارشد شریف جو ہیں ان کا قتل ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کیا گیا. ان کا مقدمہ ابھی تک وہیں پڑا ہے، اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. عمران ریاض خان وہ ابھی تک زیر حراست ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کے پاس ہیں. اور انتہائی خطرناک، انتہائی افسوسناک، خوفناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں. ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہے، ان کے بیوی بچوں پہ کیا گزر رہی ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم اس طرح کی افواہوں کا خاتمہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ کرب میں مبتلا ہے ان کی فیملی، ان کے بچے. خدا نخواستہ یہ ہم میں کسی پہ یہ کیفیت ہو تو ہم کس پوزیشن میں ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے. تو میں بستہ گزارش کروں گا کہ عمران ریاض خان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، جس کسی کے پاس ہے وہ کم از کم ان کو پروڈیوس تو کریں، ان کو پتہ تو چلے کہ وہ ہیں کس حالت میں، ان کے بیوی بچوں کو کچھ تھوڑی بہت تسلی تو ہو. یہ کام کم از کم ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو غیر ملکی صحافی ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ، وہ اب ٹویٹس کر رہے ہیں، سفارتی حلقوں کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کی زندگی خطرے میں، خدا نخواستہ. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اختلاف رائے کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اور بھی چیزیں میں آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے بتاتا ہوں، لیکن ایک میں ذاتی طور پہ بھی میں کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا. دھمکیاں شمکیاں ملتی رہتی ہیں، لوگ پیغام دیتے ہیں، کبھی DM کر دیتے ہیں، کبھی واٹس ایپ کر دیتے ہیں، کبھی بہت انتہائی سنگین قسم کی خلاف دھمکیاں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ وہ جا کے دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس سے میں آپ کو بڑی اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں کہ 13 مہینے ہو گئے مجھے، میں ملک سے باہر ہوں. اپنا وطن، اپنی دھرتی چھوڑی ہوئی ہے، اپنی ماں میرا وطن ہے، اس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے. اور ظاہر ہے جس وجہ سے چھوڑا ہوا ہے، زندگی آسان نہیں ہے اس وقت پاکستان میں، اور میرے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ ہوا. تو میں ایک آرام سے اپنا زندگی گزار رہا ہوں جیسے تیسے کر کے. ایک ظاہر ہے آپ کو ہجرت کے بعد کیا زندگی گزارنی ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تو اس لیے میں اپنی ایک آنیسٹلی ایک اوپینین رکھتا ہوں اور وہ دیتا ہوں، اور کسی قسم کی. تو آج ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بنایا جی کمیٹی بنا دی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے واپس آئیں گے، اور پورے زور شور سے آئیں گے. یہ 9 مئی کے پیچھے بہت سارے چھپے راز ہیں، وہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے سامنے. اور 9 مئی کے پیچھے کیا کیا چھپے راز ہیں وہ سب کو پتہ ہے. میں آپ کو بڑے پورے وثوق سے کہتا ہوں، جب کسی وقت بھی اس کی ایک انویسٹیگیشن ہوگی. اس کی ریزن ہے کہ 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب پاکستان کے طاقتور ترین پولیٹیشنز تھے، طاقتور ترین لیڈر تھے. پوری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی، اور پوری دنیا اور پاکستان کے عوام ان کو فالو کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب ایک انبیٹیبل وہ جو ہیں وہ ایک سیاستدان بن چکے تھے. لیکن 9 مئی کے بعد کیونکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گرانا تھا، اور ان کو گرانے میں ان کے اپنے بھی شامل ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی وہ کام کیا. اور ان کو کمزور کرنے کے لیے 9 مئی، کیونکہ 9 مئی جو ہے وہ مائل سٹون ہے. اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 9 مئی کے پیچھے کافی کچھ ہے، اور یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے. اور جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، 9 مئی کے بعد ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. ان کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، ان کی ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کے ناک کان غائب کیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لیکن میرا ایک ہے پولیٹیکل فلاسفی پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کچھ انفارمیشنز بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال
اس وقت عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جی، اور انہوں نے بنا دی ہے، اور ایک تو انہوں نے ملاقات کی ہے جرنلسٹوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انتہائی سنسنی خیز قسم کے انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ سے گوش گزار کرتا ہوں، اور خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور کافی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ گفتگو کیوں کی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے کنوے کی ہیں، اور پبلک میں صحافیوں سے وہ رپورٹ ہوں یا نہ ہو، سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے قومی ذرائع ابلاغ پہ اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہو سکیں گی، اور سینسرشپ ہے۔ تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، دیر آئے درست آئے، میں یہ کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں بالکل پولیٹیکل اپروچ بنجھے ہوئے سیاستدان ہیں، پرویز خٹک صاحب انتہائی، اسد کیسر صاحب، اور مراد سعید نوجوان، حلیم عادل شیخ سندھ سے، حماد اظہر صاحب لاہور سے، اون عباس پپی سینیٹر ہیں، اور وہ بھی معتمد انتہائی معتمد ترین ان کے ہیں۔ تو یہ کمیٹی بنا دی ہے، یہ مذاکرات کرے گی۔ اب یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی تو فوری طور پہ، کیونکہ جب کمیٹی بنا دی گئی، عمران خان صاحب اب واپس ری اسمبل ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس سارے ایونٹ میں جو انسیڈنٹ ہوا، اس انسیڈنٹ میں بہت سے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، کچھ تو انہوں نے کہا کہ مجبوری میں کے عالم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی مجبوریوں کا مجھے اندازہ ہے، اور کچھ فصلی بٹیرے تھے وہ اڑ رہے ہیں۔ تو اچھا ہوا کہ ایک دفعہ یہ ساری چیزیں، یہ بھی ڈسٹ صاف ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میں سرپرائز دوں گا آنے والے دنوں میں۔ انہوں نے جب کمیٹی بنائی تو سب سے زیادہ مسئلہ کس کو ہوا؟ سب سے پہلے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں، آپ دیکھیں فوری طور پر ان کا ٹویٹ آتا ہے، اور ٹویٹ آتا ہے کہ جی بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے، شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ آ گئی، انہوں نے بھی بہت تیل چھڑکا، اور ان کو کیا خطرہ، کیا یہ مذاکرات نواز شریف صاحب سے ہونے ہیں یا مریم صاحبہ سے ہونے ہیں؟ ان سے تو نہیں ہونے۔ تو میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا، میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا میاں صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ بالکل موڈ نہ بنائیں، اور عمران خان جو ہیں ان کی کمیٹی جو ہے وہ ان سے مذاکرات کرے گی جن سے آپ جیل ہسپتال میں مذاکرات کر کے لندن گئے تھے، کیونکہ اس وقت بھی مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی یہ سارے یہی کہتے تھے کہ بھئی ہم عمران خان صاحب سے کیوں این آر او مانگیں، ہم این آر او لیں گے جن کے پاس اختیار ہے، اور پھر این آر او ملا، وہ جنرل باجوہ صاحب کے ڈرائنگ روم میں یہ سارا کچھ ہوا۔ تو میں نے یہ ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اس کا نیچے احسان اللہ خان ہے، جمعیت علماء اسلام کے آفیشیل ان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ویریفائڈ ہے، اور احسان اللہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، ٹیم ٹویٹر JUI کے نام سے ہے، JUI pakistan.org.pk، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے ان کا جناب۔ اور انہوں نے ایک مجھے باقاعدہ طور پہ ایک دھمکی دی، انہوں نے کہا جی کاش آپ پاکستان میں ہوتے، کاش آپ پاکستان میں ہوتے۔ تو اس کا جواب میں نے ان کو بڑا ہی ہمبل میں دے دیا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا جواب دیا ہے۔ وہ میں نے ان کو کہا کہ احسان بھائی کتنا اچھا نام ہے آپ کا، اور جماعت بھی عظیم دین اسلام کے نام پہ آپ کی بنی ہوئی ہے، اور لہجہ فرعون اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ انشاءاللہ جلد اپنے پیارے وطن پاکستان میں ہوں گا، اور آپ سے ملنے خود آؤں گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا غفور حیدری صاحب، حافظ حسین صاحب، باقی علماء کرام کو میرا سلام کہنا۔ زندگی، موت، رزق، عزت اللہ کا اختیار ہے۔ تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی۔ تو یہ جو بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری اچھی الگ سلیک ہے، غفور حیدری صاحب سے بھی ہے، حافظ حسین صاحب سے بھی، دیگر جو ہیں ان کے سینئر لوگ ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ میں بتا دوں کہ اس کی میں ہو سکتا ہے میں رپورٹ بھی کر دوں، کیونکہ کافی سخت قسم کا یہ مجھے دی گئی ہے، میسیج دیا گیا ہے، اور اس میسیج کا، اور وہ بھی ایک مذہبی جماعت کی طرف سے، دینی جماعت کی، اور آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہو، تو میں ان کو ظاہر ہے یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جی یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے جناب، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، اور یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، سمیع ابراہیم صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کا بھی نہیں کچھ پتہ۔ تو بہرحال اب آتے ہیں پالیٹکس کی طرف۔ جی نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب نے، کیونکہ یہ سارا جو ہلچل اچانک ہلجل ہے، تو یہ مذاکرات جو کرے گی کمیٹی، یہ بڑی سمجھدار ٹیم ہے جو اس وقت ہے۔ اور ایک تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب وہ ری اسمبل ہو گئے ہیں، ان کی میں اسٹریٹجی بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ری اسمبل ہوئے اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، اور انہوں نے یہ کمیٹی بنا دی، اور اس کے بعد ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اگر ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بعد پارٹی کون چلائے گا؟ تو انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب۔
شاہ محمود قریشی صاحب نمبر 1 پہ اور نمبر 2 پہ پرویز خٹک صاحب. انہوں نے کہا یہ چلائیں گے اور یہ فیصلے کریں گے. اسد کیسر صاحب ساتھ باقی بھی جو, تو اس لیے انہوں نے ایک تو یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اب ظاہر ہے اب سارے دروازے اوپن وہ کر رہے ہیں, تمام ونڈوز اوپن اور تمام آپشنز پہ بات کر رہے ہیں, آپشن 1, آپشن 2, آپشن 3. پھر وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ جب پریزیڈنٹ الوی آئے ان کے پاس کہ جناب بتائیں تو کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپشن تھا کہ ہم چیلنج کر دیتے سپریم کورٹ پاکستان میں جا کے ان کی اپائنٹمنٹ کو, کیونکہ وہ جو 2 دن کا ایشو تھا, 2 دن پہلے انہوں نے ریٹائر ہونا تھا, تو ہم کر سکتے تھے کیونکہ ان کو ایکسٹینشن دے کے پھر آرمی چیف بنایا گیا. تو لیکن میں نے پریزیڈنٹ الوی سے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا, آپ جائیں اور فوراً جا کے سمری اپروو کریں, اور اس لیے ہم نے ایک اچھا میسیج دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں جواب یہ ملا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ عمران خان صاحب اس پہ بالکل قائم ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور ان کے حکم کے تحت ہی ہو رہا ہے. جو کچھ ہوا جیسے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا, کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ باتیں کنوے کر چکے ہیں انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ کو, وائس آف امریکہ کو بھی, دیگر بھی غیر ملکی میڈیا کو بتا چکے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہی سویر قسم کی چل رہی ہے اور یہی بنیادی لڑائی کی وجہ ہے. بنیادی جو اس وقت جھگڑا چل رہا ہے وہ یہی ہے, پرسنالٹی کلیش بٹوین 2 پاورفل جو ہیں ہمارے پلر. ایک ہیں عوامی طاقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ایک ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب سپہ سالار ہیں وہ. لیکن ایک بات تو عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ ان کو جب DGISI کے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ صاحب, اب یہ باجوہ صاحب نے بتایا کہ باجوہ صاحب نے کے پاس انہوں نے کہا کہ جی ماشاءاللہ لگا دیں آپ, تو اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں. پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی ایک کہا کہ جب سے عاصم منیر صاحب کو پریزیڈنٹ جناب صدر الوی صاحب نے وہ اپروو کی ان کی سمری اور وہ آرمی چیف بن گئے, تو اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ آرمی چیف کا فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے, پریزیڈنٹ کا فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے آرمی چیف, کمانڈر ان چیف ہیں. تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ تو بڑی الارمنگ قسم کی خبریں ہیں, اس طرح ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج, طاقتور فوج کا سپہ سالار بنایا, اور وہ بھی ایک جوہری طاقت ہے اس کا, تو اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی کے کان بھی بھرنے والے لوگ بہت ہیں اور آرمی چیف کے کان بھرنے والے بھی بہت لوگ ہیں, اور جب اس طرح کے لوگ تھے تو اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد سے تو شاید وہ مسئلہ صاف ہو جائے, مسئلہ چھٹ جائے اور اب چیزیں آگے کی طرف بڑھیں. تو معاملہ میں پھر کہوں گا کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اب مذاکرات کس صورت پہ جاتے ہیں, کس نہج پہ جاتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ اب زیادہ, ہاں ایک اور بات بھی عمران خان صاحب نے کی کہ جناب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروائیں گے اکتوبر میں بھی, اور ہم آئینی جد و جہد اور قانونی جد و جہد جاری رکھیں گے اور ہم الیکشن کی طرف بڑھیں گے, کیونکہ اکتوبر میں بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا. اور اگلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنرل ضیاء سے مشابہت ہے اس وقت جو سچویشن ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مارشاء اللہ کی طرف بھی جایا جائے, لیکن ہم سٹرگل کریں گے اور پرامن جدوجہد کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور وہ آج عمران خان صاحب بالکل پریشان نہیں تھے. پہلی بات تو یہ کہ میری کوئی تقریباً 4-5 جرنلسٹ جو اس میٹنگ میں موجود تھے ان سب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کی, تو ان سب نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی, کانفیڈنٹ تھے, بہت زیادہ پر اعتماد تھے اور آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اب سرپرائز دوں گا, اور چیزیں بھی کچھ ایسی ہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دیوار شرم بنائی گئی ہے اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے تصویریں اور اس کے اوپر جس جو سلوگنز اور جو سائن اس پہ لگائے گئے ہیں, اور پھر PMLN کے اور PDM کے لوگ آتے ہیں اور ان کو جوتے مارتے ہیں, تو وہ, اور دوسری جانب پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آ گئے, انہوں نے وہ پوسٹر پھاڑ کے پھینک دیے. تو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں ہماری افواج کے ساتھ. عمران خان صاحب نے کہا کہ میری فوج کے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی لڑائی ہے, نہ تھی اور نہ آئندہ ہوگی. فوج بھی ہماری اور ہم بھی فوج کے, پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان زندہ باد رہے گا. تو یہ جو کوشش کر رہے ہیں جو لوگ کہ میری فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہوگی, اور ادارے کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. پرسنالٹی کلیش چل رہا ہے آرمی چیف کے ساتھ, وہ دیکھتے ہیں وہ کب آئس بریک ہوتی ہے. اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, ادروائز جس طریقے سے جوڑ توڑ کی پالیٹکس اور حصوں بخروں میں
ٹولیاں بنا کے ایک نئی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں برآمد ہوگا۔ مجھے تو اس کا نتیجہ ماضی میں بھی بیکار اور بالآخر انہی قائدین سے مدد لینی پڑتی ہے، انہی قائدین کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے دوبارہ، تو پھر اتنی تلخیاں کیوں بڑھائی جائیں؟ اور اصل چیز کیا ہے؟ تو بہرحال جب انسان پہ نفس کا غلبہ ہو جائے اور نفس کا غلبہ ہو جائے تو پھر یہ چیزیں اچھائی کی طرف نہیں جاتی، تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق عجز و انکساری سے کام لیں، اور پاکستان سے اگر ہم مخلص ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ پاکستان سے مخلص ہیں، تو پھر پاکستان کا سوچیں، پھر یہ نہ سوچیں کیونکہ یہ جو انسیکیورٹی ہے نا کہ جی وہ آیا تو میں نہیں ہوں گا، میں اپنے آپ کو بچانا ہے اور میں صرف اس لیے ایسے بچ سکتا ہوں کہ وہ نہ آئے، یہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پلک جھپکنے میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔